بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، جیسا کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اور ان کا تعلیم دلوانے کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا مستقبل روشن ہو، اچھا ہو اور معاشرے میں ان کی اچھی پہچان بن سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی معاشرے میں ان کا جو ایک مستقبل ہے وہ شاندار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو وہ مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ تعلیم کا نہ ہونا وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے ہی، قابلیت ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس جو ہے ان کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسپیشل نوجوانوں کے مسائل کے اوپر ہے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نوجوانوں میں یہ جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری جو ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کون کون سے ایسے جو کام ہیں جن کو وہ کر کے اپنا جو مستقبل ہے اس کو شاندار بنا سکتے ہیں، معاشرے میں اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہوں گے ہمارے مہمان جناب عبید اللہ قاضی صاحب، جو کہ ایک تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے جو دوسرے کالر ہیں وہ راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں، جو کہ صدر یوتھ کلب سے ان کا تعلق ہے، اور تیسرے جو ہمارے کالر ہیں مولانا محمد عمیر صاحب، وہ مذہبی اسکالر ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے جو اسٹوڈیو مہمان ہیں مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ یہاں بتانا چاہوں گا کہ مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب جو ہیں وہ معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا جو صحافت میں بھی ایک اچھا خاصا نام ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ہم آپ کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بلکہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، نوازش۔ جی، جیسا کہ نوجوانی کی عمر میں جو انسان جو ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس کی جو قابلیت بھی ہوتی ہے، اس میں جوش بھی ہوتا ہے جوانی کا، اور جو ایک انسانی دماغ کا اگر ایک ویلیو نکالے جائیں تو اس وقت اس کا دماغ بھی جو ہوتا ہے وہ بالکل فریش ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ تو معاشرہ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس جو ایک نوجوان ہے جس کو معاشرہ ایک اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی ایک بہت قدر ہوتی ہے، جس کو کسی بھی معاشرے کا مستقبل قرار دیا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو عمر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جوانی کی عمر میں جب آپ چست ہیں اور آپ کے سارے قوا اور اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب سے بہترین حالت میں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آپ کے فرمانات ہیں ان کا خلاصہ اگر ہم ایک جگہ اکٹھا کریں جوانی کے بارے میں، تو وہ یہ ہے کہ جوانی کا عمل وہ زیادہ قابل ثواب، قابل اجر ہے۔ اور گناہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ بوڑھے کا گناہ وہ بڑا بدتر گناہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین بدکار وہ بوڑھا ہے، کہ مطلب اس عمر میں بھی آ کے بدکاری کر رہا ہے۔ تو جوانی کے بارے میں یہ نہیں کہا، بڑھاپے کے بارے میں کہا، مطلب یہ کہ جوانی میں گناہ کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو وہ زیادہ بڑی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی کی جو عمر ہے، جو طاقت کی عمر ہے، اسے اسلام زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ہم نوجوانوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل تو ابھی تلاش کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کی جو ایک اخلاقی تربیت ہے، اخلاقی تربیت، اس کے جو اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں کہ ایک نوجوان کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ افضل بھائی، نوجوانوں کی اخلاقی تربیت تو بچپن سے ہی ہوتی ہے نا۔ نوجوان تو وہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ بچہ ہوتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے تو اسلام کی بے بہا تعلیمات ہیں۔ ماں کی گود کو اس کی پہلی تربیت گاہ قرار دیا گیا ہے،
اور یہ کہا گیا کہ بچے تو دنیا میں جتنے بھی آتے ہیں وہ فطرت اسلام پر آتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ پھر اس کو یہودی عیسائی یا نصرانی بنا دیں. تو بچپن سے ماں کی جو گود ہے وہاں سے تربیت اچھی ہو، پھر گھر کا ماحول اچھا ہو، پھر جہاں وہ پڑھنے جائے وہاں اس کی تربیت اچھی ہو، تو پھر وہ نوجوانی کی عمر میں ایک اچھا نوجوان نظر آئے گا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ایک نوجوان کی تربیت کریں گے بچپن کی تربیت کو صرف نظر کرتے ہوئے، تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بڑی مشکل بات ہے. وہ تو پھر ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. بچے تو اب جس دور میں ہم رہتے ہیں، میرا خیال ہے 8-9 سال کا بچہ ایسا ہو جاتا ہے کہ والدین مطلب سارا ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو بچپن سے اس کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. ہاں جب وہی بچہ نوجوانی میں قدم رکھے، جوانی یا اوائل عمری میں قدم رکھے، تو پھر اس کے آس پاس کے ماحول کو اور اس کے دوستوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے. اور موجودہ دور میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیپ ٹاپ پہ، اس کے کمپیوٹر پہ، اس کی ٹیبلٹ پہ، اس کے موبائل پہ، اور خاص طور پر وہ کتنا وقت تنہائی میں گزارتا ہے اور کیا کرتا ہے، والدین کو اس پہ نظر بھی رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آج کا نوجوان موبائل کے ساتھ تو تنہا نہ ہو. یہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ایک صاحب نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ ایک جو بچہ ہے اس کے جو ایک موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے، کیا والدین کو یہ حق بنتا ہے کہ اس کی مکمل تلاشی لے سکیں؟ والدین کو یہ حق اس وقت پہنچتا ہے جب انہیں یہ پتہ چلے قرائن سے، اس کی حرکتوں سے، کہ یہ بچہ کسی صحیح کام میں نہیں ہے. تو اب وہ ایگزیکٹلی اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے کہ یہ کر کیا رہا ہے، وہ کون سا پن پوائنٹ، اسے آپ واضح لفظوں میں ایک بیماری کہتے ہیں نا. بچہ خدا نخواستہ اگر وہ کیا کہتے ہیں غلط قسم کی موویز دیکھ رہا ہے، یا بچہ وہ غلط قسم کی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا ہے، تو یہ ایک بیماری ہے. اس بیماری کو آپ درست طور پہ پکڑیں گے اور پھر اس کے کسی جاننے والے سے آپ کہیں گے کہ میرے بچے کو فلاں بیماری ہے، تو اس کی درست تشخیص ہوگی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے بھائی آپ کو شک ہو گیا تو آپ تلاشی مت لیں، اس کی پرائیویسی میں آپ، یہ پرائیویسی بھی ایک عجیب و غریب چیز آ گئی ہے دنیا میں. مطلب ایک والد اپنے بچے کی صحیح تربیت کے لیے اس کی بیماری تک پہنچنا چاہ رہا ہے تو اس کو آپ پرائیویسی نہیں کہہ سکتے. تو وہ جائے، اس کی تحقیق کرے اور اس کے بعد پھر اس کا مشورہ کر کے طریقے سے اس کا حل نکالے. ہمارے ہاں وہ جو ایک حل ہے 100 مسئلوں کا ڈنڈا، وہ نہیں ہے، وہ تو نوجوان ہے باقی ہو جائے گا. تو ہمارا جو موضوع ہے مطلب وہ یہی ہے کہ جوانی کی عمر اہم عمر ہے، اور اس عمر میں نوجوان اگر ذمہ داریوں والی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ دے تو وہ زیادہ تیزی سے اسے لے سکتا ہے اور اس کی صلاحیتیں زیادہ اچھے طریقے سے اپنے کام کی طرف بڑھیں گی. وہ پرفارمنس دے سکتا ہے جو مطلب 30 سال کی عمر کے بعد پریکٹیکل لائف میں یا جاب سرکل میں قدم رکھنے والا آدمی نہیں دے سکتا. نوجوان تو وہ رہتا ہی نہیں. جی وہ تو 30 سال ابھی کے بعد دیکھیں یہ ایک مرحلہ تو ہو گیا کہ اس کی جو پہلی جو تربیت ہے جو کہ والدین کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مرحلہ گزر گیا. والدین نے اس کی جتنی ان کی استطاعت تھی یا جتنی ان کی ذہنیت تھی اتنی تربیت تو کر دی. اب اگلا سٹیپ جو آتا ہے وہ ایجوکیشن کا ہوتا ہے. اس کے اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اس کی تربیت کرتے ہیں. وہ سٹیپ جب آگے آتا ہے تو تیسرا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ معاشرہ بھی ہمارے جو نوجوانوں کو جس طرح کا معاشرہ ہوگا اس کے نوجوان بھی تقریباً اس معاشرے کے قریب ہی ہوں گے، چونکہ وہ اسی معاشرے میں جو ہے وہ رہے ہیں، اسی میں وہ ان کی ساری جو زندگی وہاں تک وہیں گزری ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو محفل ہوتی ہے وہ دوستوں کی محفل ہو سکتی ہے، وہ ریلیٹیو کی محفل ہو سکتی ہے، مختلف مجالس ہو سکتی ہیں. تو یہ جو مجالس ہیں یہ بھی تو نوجوانوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں نا. اب دیکھیں آپ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے نوجوان ہیں ان کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن وہ ذہین ہوتے، وہ تعلیمیں بھی اچھے ہوتے ہیں اور اچھی محفل کی وجہ سے وہ مزید اچھے ہو سکتے ہیں. اب بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعلیم میں اچھے ہیں، بری محفل سے وہ برے کاموں میں لگ گئے. اب دیکھیں نوجوانی میں یہی تو ایک سٹیپ ہوتا ہے، آپ کا خون گرم ہوتا ہے اور آپ کو ایک فیصلہ لینے کی جو ایک جلد بازی ہوتی ہے، چونکہ آپ انجام کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اس وقت جو فیلنگز آپ کو ہوتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو محفل کا اثر بھی تو نوجوانوں کے اوپر پڑتا ہی ہے نا. آپ کیا کہیں گے؟ 100% پڑتا ہے. اور یہ جو آپ نے ایک بات فرمائی کہ اچھی محفل،
تو اب میرا خیال ہے اچھی بری محفل کو ذرا ہمیں بھول جانا چاہیے، ہمیں صرف اچھے برے دوستوں کا یاد رکھنا چاہیے. مطلب اس کے جیسے دوست ہوں گے وہ صرف دوستوں کی محفل پسند کرتا ہے. اگر اس محفل سے ہٹا کے آپ اس کو ریلیٹیوز میں یا کہیں لے جاتے ہیں تو وہ ایسے طریقے سے وہاں سے وہ نکلتا ہے کہ والدین دیکھتے رہ جاتے ہیں. اسے کوئی کال آ جاتی ہے، کوئی میسج آ جاتا ہے، اسے کوئی بھی بہانہ سوچتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. اب تو وہ صاف طور پہ کہتا ہے بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا دل نہیں لگ رہا، میں جا رہا ہوں، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے. ایسی جگہ پر جانے سے پہلے ہی وہ بتا چکا ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام ہے، میں 10 منٹ وہاں بیٹھوں گا، مجھے نہیں جانا، میں نکل جاؤں گا وہاں سے. اولاً وہ جاتے ہی نہیں، وہ جائیں تو وہ ٹکتے نہیں، وہ ٹکیں تو ان کا دماغ وہاں نہیں ہوتا، ان کے موبائل یوز ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ چیز اب چلی گئی. اب تو لے دے کے ایک ہی چیز ہے، اور وہ بھی نوجوانی سے پہلے. مطلب اسے آپ یوں کہیں گے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ نا، ہمیں اس کے آس پاس ایسے لوگوں کا ایک سرکل بنانا پڑے گا کہ جو بچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا بہتر بچے ہیں، ذرا شریف الطبع بچے ہیں، ذرا پڑھائی میں ٹھیک ہے. اور صرف پڑھائی میں ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے گھروں کے بچے ہوں جو بے حیائی سے دور ہوں، نمازی ہوں، جو والدین کا ادب کرنے والے ہوں، زبان دراز نہ ہوں. تو وہی بیسک جو ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ اب دوست ہی رہ گئے ہیں آس پاس کے. وہی دوست اسے بتاتے ہیں کہ کون سی سائٹس پہ جانا ہے، وہی اسے بتاتے ہیں کہ کون سی اپلیکیشنز یوز کرنی ہے. انہی سرکل آف فرینڈز سے اسے اگلا وہ سرکل ملتا ہے جس میں اس نے اپنی نوجوانی کی لتیں پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اب جس طرح ہم لوگ اپنے کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو ٹائم دیتے ہیں، اولاد کو باقاعدہ ٹائم دے کے بچانا پڑے گا، ورنہ باہر معاشرے میں تو معاف کیجیے گا آگ لگی ہوئی ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کیا کہیں گے کہ دنیا میں فلاں ملک ہے جس کے بچے اچھے ہیں، نوجوان تو سب کے ایک جیسے ہو گئے. مطلب اب پوری دنیا میں لباس ایک جیسا ہے، یہ مانتے ہیں آپ؟ لباس مختلف معاشرے کے مطابق آپ دیکھیں تقریباً لباس پوری دنیا میں ایک جیسا ہو گیا ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں پینٹ تنگ ہوگی، کہیں کھلی ہوگی، کہیں شرٹ میں فرق ہوگا، لباس ایک جیسا ہو گیا. کھانے ایک جیسے ہو گئے، سارے کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، سارے چپس کھا رہے ہیں، سارے برگر کھا رہے ہیں، سارے بروسٹ کھا رہے ہیں، سب کو چاکلیٹس چاہیے. کھانے ایک جیسے ہو گئے، لباس ایک جیسے ہو گئے. پوری دنیا میں جو موویز ہالی ووڈ سے نکلتی ہیں پوری دنیا میں سفر کرتی ہیں، ہیروز ایک جیسے ہو گئے، ہیئر سٹائلز ایک جیسے ہو گئے. مطلب اس وقت دنیا بہت قریب آ گئی ہے. حرکتیں، کرتوت، مصروفیات، بگاڑ تقریباً پوری دنیا میں ایک جیسا ہو گیا. وہ جس کو یہ گلوبل ولیج کہتے ہیں نا، اس گلوبل ولیج میں اچھائیاں ایک جیسی ہوئیں یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن برائیاں ایک جیسی بہرحال ہو گئی ہیں. تو اس میں تو معاشرے میں بڑے حساب کتاب سے اپنی اولاد کو بچا کے رکھنا پڑے گا، حفاظت کرنی پڑے گی. کمبھ کے میلے کے اندر ہمارا بچہ ہے جس کو انگلی پکڑ کے نا بچا کے رکھنا پڑے گا، ورنہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گا وہ ہاتھ سے. یہ دیکھیں یہ چیزیں تو ہوگی، آپ جو ایک محفل ہوتی ہے وہی آپ کو اچھا یا برا جو رستہ ہوتا ہے وہ دکھاتی ہے. اب یہ تو مرحلہ ہوگا نوجوان کے جب ایک تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ڈگری لیتا ہے. اب ڈگری لینے کے بعد ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسائل ہے وہ جابس کا مسائل ہیں. اب نوجوانوں کے پاس جابس نہیں ہیں. اب یہاں پر پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، موسٹلی والدین کا ایک نظریہ ہے کہ بچے کو اس لیے تعلیم دلواتے ہیں کہ اس کو نوکری ملے. ٹھیک ہے، کیا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بچے کو صرف اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ذہانت کے ساتھ ساتھ قابل بنے، اور قابل کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اسلام کا جو ایک پہلو ہے، اخلاق، اسلام کا ایک اچھا پہلو ہے، آپس میں جو یہ رشتوں کو جوڑنا، آپس میں یہ بیسیکلی دیکھیں اخلاق جو سب سے اس میں ساری چیزیں یہ کور ہو رہی ہیں. تعلیم کا مین مقصد جو ہے نا وہ اخلاق ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو مقصد ہے وہ ہے کہ جی اس کا روزگار اس کو ملے گا، روزگار کی بنیاد پر اس کو تعلیم دیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جو بات کہی افضال بھائی وہ بڑی المناک حقیقت ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے نام پہ وہی چیزیں ہیں کہ اسے ڈگری مل جائے، اسے اچھی نوکری مل جائے. تو جہاں قوم نوکری کے لیے تعلیم حاصل کرے گی تو اس قوم میں نوکری پیدا ہوں گے. جہاں کتابیں فٹ پاتھوں پہ بکتی ہیں اور جوتیاں جو ہے وہ اے سی والی دکانوں پہ بکتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر اس قوم کو کتابوں کی نہیں جوتوں کی کثر ہے، اس کو جوتے چاہیے. تو ہمارے یہاں واقعی والدین تعلیم نہیں دیکھتے. اگر تعلیم دیکھتے تو اس بات کی ضرور فکر کرتے. میں اپنے بیٹے کو داخل کرانے گیا تو انہوں نے مجھے جب پورے اسکول کا سب کچھ بتایا تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں مطلب چھوٹا بچہ ہے، اس کی ابتدائی تعلیم ہے، تو میں نے کہا آپ کے یہاں کوئی نورانی قاعدے کا یا قرآن شریف کا یا کسی چیز کا کوئی پیریڈ ہے؟ تو اس خاتون نے مجھے اوپر سے نیچے تک ایسی نظروں سے دیکھا
کہ مطلب وہ حیرت کر رہی تھی کہ یہ مولوی صاحب ہمارے اسکول میں کیسے آ گئے. وہ ایک اسلامی ملک میں بیٹھی ہیں, کراچی جیسے شہر میں بیٹھی ہیں, میں اپنے بچے کو پڑھانے گیا ہوں, میں اس کی فیس دے رہا ہوں, مجھے حق حاصل ہے کہ میں پتہ کروں کہ میرا بچہ, ایک مسلمان بچہ, اسے کو قرآن یا اس کی ابتدائی تعلیم دی جائے گی یا نہیں. تو ہمارے ہاں وہ تو فیکٹری ختم ہو گیا نا یکسر. ہمارے ہاں تعلیم کا بنیادی مقصد وہ نوکری ہے, اور نوکری کا بنیادی مقصد وہ پیسہ کمانا ہے. نوکری کا مقصد بھی کچھ اور ہو سکتا ہے, وہ ملک قوم کی خدمت ہو سکتا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر بنا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر وہ ملک اور قوم اور ملت کی خدمت کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو وہ خدمت ذرا پیچھے رہ گئی ہے. مطلب وہ دور تھا کہ جب ڈاکٹر کے گھر لوگ گنے لے کے جا رہے تھے, گڑ لے کے جا رہے تھے, اور ڈاکٹر کے ہاتھ چومے جاتے تھے, اور ڈاکٹر کے آنے پہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ پیسوں کو چھوڑ کر مسیحائی کیا کرتے تھے. اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ اچھے مسیحا ہو, مریضوں کا خیال اچھا ہے, ہم مرے جاتے ہیں, تم کہتے ہو حال اچھا ہے. تو اب تو یہ حال ہو گیا. اب تو وہ مطلب وہاں ایمرجنسی میں مریض تڑپ رہا ہے اور یہ ہڑتال پر ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم وہ نوکری کر رہے ہیں جس میں ہمیں پیسہ چاہیے. تو جب وہ پیسہ کم ہے تو ہم نے نوکری چھوڑی, ہم ہڑتال پہ آ گئے. وکیل ہے تو اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے آج کہ یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے. اسے آپ اس کے پیسے دیں, آپ قاتل بھی ہوں گے وہ چھوڑوا دے گا, اور سامنے والا بے قصور بھی ہوگا وہ پھٹا لگوا دے گا اس کو. تو آپ نے دونوں باتیں بالکل درست فرمائی ہیں. تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری ہے, اور میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نوکری کا بنیادی مقصد پیسہ ہے. اچھا برا حق باطل سب ختم ہو گیا. مٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم مادے کی تلاش میں پاگل ہو رہے ہیں. ہم اپنی روایات کو کھو چکے ہیں, ہمیں مان لینا چاہیے, اس میں خیر ہے. جی اچھا, یہ بے روزگاری جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ اب ایک نوجوان ہے, اس نے بڑی محنت کی ہے, بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اور ڈگری حاصل کر لی ہے. اب جب اس کو جابس نہیں ملتی تو وہاں پر وہ مایوس بھی ہوتا ہے, احساس کمتری بھی ہوتی ہے, اور نفسیاتی مریض بھی کسی حد تک بن جاتا ہے. تو یہ جو نفسیاتی مریض کا بننا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت آپ کا جو ایک سٹینڈ ہے, آپ کا جو ایک فیصلہ ہے کہ وہ آپ کو نفسیاتی مریض بننے سے روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا, یا اس نفسیات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے, کیا کہیں گے؟ افضل بھائی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ اس نے بڑی محنت کی ہے. کون کرتا ہے یہ محنت؟ یہ محنت کون کرتا ہے پڑھنے میں؟ محنت تو اصل میرا خیال ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے, جب آپ پابندی سے کلاسز لے رہے ہوتے ہیں, جب آپ روزانہ کے نوٹس بنا رہے ہیں, جب آپ روزانہ کا سبق یاد کر رہے ہیں اور آپ حاضری پوری کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ لے لیں, ہمارے ہاں جو محنت ہے وہ امتحانوں کے دنوں میں زیادہ رٹو توتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ, آپ کہتے ہیں اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا, تو میرا خیال ہے کہ 90 سے 95% پیسہ ہمارے معاشرے میں, بطور خاص میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی بات کروں گا, کہ یہاں پر نوجوان کوئی پیسہ ویسا نہیں خرچ کر رہا ہوتا, والدین کر رہے ہوتے ہیں. جی ہم اس بات کو جاری رکھتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ عبید اللہ قاضی صاحب ہیں, ابھی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ابھی کال ہماری ڈراپ ہو گئی ہے, انشاءاللہ ہم یعنی کال ڈراپ ہو گئی ہے تو میں کنٹینیو رہ سکتا ہوں. نوازش. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیسہ تو والدین خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور طالب علمی کے دور کو لا ابالی پن کا دور سمجھا جاتا ہے, اور اگر وہ غلط حرکتیں کر رہا ہے تو صاف کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں, ابھی تو بچہ, ابھی تو پڑھ رہا ہے. تو وہ والدین کے پیسے پر اپنا, اسے وہ سے کہتے ہیں گولڈن پیریڈ, وہ گزار رہے ہوتے ہیں, اور تعلیم میں کوئی خاص محنت نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ بھی ہمارے مد نظر رہے نا افضال بھائی, ہمارے یہاں جس کے پاس پیسہ ہے اس کو زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے, وہ زیادہ اچھے اداروں میں جا سکتا ہے, وہاں واقعی زیادہ قابل اساتذہ ہے. اس لیے کہ یہ فیسز بھاری لے رہے ہیں, تو انہوں نے بھاری مشاہرے پر اساتذہ رکھے ہیں, وہ زیادہ پڑھے لکھے, زیادہ تجربے کار ہیں, وہ زیادہ اچھی تعلیم دیتے ہیں, ان کے ہاں منتظمین اچھے ہیں, وہ ان کے ٹائم کو اچھے طریقے سے مرتب اور منظم کرتے ہیں, اور ان کے ہاں دیکھیں تعلیم ایک میتھڈ ہے, تو آپ اس کو بہتر طریقے پر تیاری کر کے ذہنوں میں انڈیل سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے حضرت یہاں پر میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا. ابھی آپ نے بات کی کہ جن کے پاس پیسے اچھے ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا وقت کو روک لیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنی ہسٹری میں جائیں, تو پاکستان میں ہمارے جتنے بھی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کام کیا ہے, ہسٹری میں جن کے نام آئے ہیں, وہ تو گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں.
پاکستان کی ہسٹری میں جن لوگوں نے نام پیدا کیا آج ان کی عمریں کیا ہیں؟ دیکھیں ان کی عمریں کیا ہیں؟ عمریں تو ان کی زیادہ ہیں، دیکھیں زیادہ ہو گئی، 50 سے 60 کے قریب قریب۔ 50 سے 60 تو 50 سے 60 والا اسکول میں آج سے کتنے سال پہلے تھا؟ وہ تھا گولڈن پیریڈ جب ماسٹر گھر سے پڑھانے آتا تھا، جب وہ محنت کرتا تھا، جب وہ ایک ایک طالب علم پر جان لگاتا تھا۔ اب جناب من سرکاری اسکولوں کی وہ بات نہیں رہی۔ نہیں دیکھیں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی بھی ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں سے اچھے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، اس چیز سے انکار نہیں۔ ہاں مینجمنٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں کا اگر تو دیکھا جائے تو پاکستان میں کافی صرف حد تک لے جو ہے لیں وہ کہ پنجاب ہے، صرف پنجاب جہاں کے سرکاری اسکولوں میں میٹرک تک کسی حد تک بہتر تعلیم ہے، اس کے بعد وہاں بھی ایسے ہی حال ہے۔ اس وقت بہت کم تعلیم، پرائیویٹ سیکٹر سے جو لوگ نکل کر آتے ہیں وہیں کمپنیز جاتی ہیں لڑکے ڈھونڈنے کے لیے، انہی لڑکوں کو پرائیورٹی بیسس پر اللہ آپ کا بھلا کرے جابس ملتی ہیں۔ اور یہاں ہمارے پاکستان میں تو ایک اور بڑی چیز آ گئی نا، وہ یہ آ گئی کہ تعلیم بھی اب تھوڑی پیچھے چلی گئی، مطلب اب تو آپ کو انگریزی آنی چاہیے فرفر۔ بالکل، انگریزی آئے گی تو آپ کی ساری ڈگریاں پیچھے ہو جائیں گی، اور انگریزی آپ کو نہیں آئے گی تو آپ کی ساری تعلیم پیچھے ہو جائے گی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہنرمندی والی تو کوئی بات ہی نہیں رہی، اور وہ مطلب ایچیسن کا پڑھا ہوا لڑکا ہے یا لمس سے نکل کر آیا، آپ لمس میں ایم بی اے کرنے جائیں کتنے میں ہوتا ہے؟ یہی بات ہے نا۔ دیکھیں لیکن تعلیم بھی شاندار ہے۔ ہمارے یہاں 2-3 تعلیم کو بھی ایک بزنس بنا لیا گیا ہے، ٹھیک۔ اب تعلیم دیکھیں، اب جس کے پاس، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اب اوورآل اگر دیکھا جائے ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، جو ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ کتنا ہے؟ اگر آپ دنیا کا حساب لگائیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کا ہوتا ہے۔ اب جو یہ جو یورپی ممالک ہیں، انہوں نے جو ترقی کی ہے، یہ جو ٹیکنالوجی میں اور یہ ساری چیزوں میں آگے ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ کہ تعلیم پر زیادہ خرچ کریں، تعلیم پر۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے تعلیم کو بھی دیکھیں، جب بے روزگاری زیادہ ہوتی ہے تو ہر ایک جو ہے وہ نیگیٹو پوائنٹ کی طرف جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب تعلیمی اداروں کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں اس وقت جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں شاد و نادر ایسے ہیں جہاں پر اسلامک ایجوکیشن دی جاتی ہے، ادروائز سارا جو ہمارا جو ایک نصاب ہے وہ نصاب وہ پاکستان کے نصاب ہے ہی نہیں، نصاب سارا جو ہے وہ برٹش ہے۔ افضال بھائی، اسلامی تعلیم کو ایک منٹ کے لیے ایک سائڈ پر بھی رکھ دیں، جس مقصد کے لیے یہ ادارے بنے ہیں، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں جن کو نوکریاں ملیں، ان کے پڑھے ہوئوں کو تو نوکریاں بھی نہیں مل رہی۔ ہمارے نوجوانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وقت صرف کرتے ہیں، والدین کا بہت سارا پیسہ برباد ہوتا ہے، اور پھر انہیں ایک ڈگری ملتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہلکے تعلیمی اداروں کی جن میں فیسیں اچھی نہیں ہیں ان کی تو تعلیمی ڈگری کوئی نہیں مانتا، کیونکہ وہ غریب تعلیمی اداروں میں پڑھ کے آیا تو اس کے پاس تو کوئی اچھی سفارش بھی نہیں ہوتی، کوئی سورس بھی نہیں ہوتی۔ اور جو بڑے مہنگے مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھ کر آتے ہیں ان کے پاس کچھ سورس ہوتی ہے، تو وہ اگر سرکاری نوکری لے بھی لیتے ہیں تو سرکاری نوکری تو صرف تنخواہ کے لیے لیتے ہیں، وہ کام تھوڑی کرتے ہیں وہاں۔ اگر ایک ڈاکٹر سرکاری ہاسپٹل میں ہے تو وہ کتنے گھنٹے نوکری کر رہا ہوتا ہے، اور جتنے گھنٹے وہ جا رہا ہوتا ہے وہاں کے سارے چیک اپس کے بعد کرتا کیا ہے، وہاں سے وہ مریض جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں بلا رہا ہوتا ہے وہ، اور اسپیشلی ان کو انویٹیشن دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں ملیں گی، یہ بازو میں ہی میرا کلینک ہے، آپ وہاں جا دیں تو۔ اور اگر اس کا اپنا نہ ہو تو وہ کسی کا دے رہا ہوتا ہے جہاں سے اس کو۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ایک کرپشن ہے، یہ کرپشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ ایک سڑک کے اوپر جو چھوٹا بزنس کر رہے ہیں وہاں سے لے کے بڑے سرکاری اداروں پر جہاں بھی دیکھیں تقریباً 90% آپ کو کرپشن نظر آئے گی۔ ایسے اگر آپ کو ایک ایپلیکیشن دینی ہے کہ آپ کے گھر کا پانی نہیں آ رہا، آپ ایپلیکیشن دیں گے، اس کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے کہ میرا نمبر پہلے آ جائے۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا پتا پانی ہو جانا، تو پانی کی اپلیکیشن میں بھی پتا پانی ہو جاتا ہے، اور کرپشن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گٹے گوڈیاں جو اتر گئی ہے تو وہاں تک پہنچی ہوئی ہے، مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا گراس یا روٹ لیول جو ہے ہمارا وہاں تک چلی گئی ہے کرپشن۔ تو ہم میں سے وہ کون ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ ہر وہ آدمی جو اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا وہ کرپٹ ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کرپٹ ہے۔ ہمارے ہاں وہ ماں کرپٹ ہے جو موبائل پہ لگی رہتی ہے، رسالوں میں لگی رہتی ہے، ٹی وی پہ لگی رہتی ہے، گانوں پہ لگی رہتی ہے، بچوں کو پورا ٹائم نہیں دیتی۔ ہمارے یہاں وہ باپ کرپٹ ہے جو دن میں آفس میں بھی موبائل پہ لگا رہتا ہے، گھر آ کے بھی موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ ایک تیسری چوتھی جماعت کے بچے نے
وہ لکھا اس نے کہا کاش میں اسمارٹ فون ہوتا، تو میرے والدین مجھ سے زیادہ توجہ تو اسمارٹ فون کو دیتے ہیں. تو ہم اپنی اولاد کو پورا ٹائم نہیں دے رہے. ہم اپنے کام کو کہاں سے پورا ٹائم دیں گے؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو ٹائم نہیں دے رہے، ہم نماز نہیں پڑھتے. تو کرپشن میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن افضل بھائی یہ بتائیں، اس سب کے باوجود جس مقصد کے لیے ہم نے تعلیمی ادارے بنائے اور ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، تو جب نوجوان پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے تو وہ تو اس کا بھی صحیح معنوں میں اہل نہیں ہوتا. جی اسے مقام ہی نہیں آتا. بات کو جاری رکھتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عبید اللہ قاضی صاحب نے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی عبید اللہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نوجوانوں کے مسائل کے اوپر، اسپیشلی آج ہم بات کر رہے ہیں بے روزگاری کے اوپر. تو یہ جو بے روزگاری ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر جو آج کل جس طرح مسلط ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اور ان میں یہ جو بے روزگاری ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اپنے پروگرام میں. اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتے ہیں، اور ہر معاشرے کی اور ہر وقت کی اپنی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ طبقہ ماشاءاللہ کافی پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، اور اسپیشلی نوجوانوں کا. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو معاشی شعبے میں ترقی کرنی تھی، میرے نظر میں سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کہ ہماری معیشت میں وہ ترقی نہیں تھی جتنی ترقی ہونی چاہیے تھی. ظاہر ہے اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ ہنر سیکھتا ہے، ڈگری لیتا ہے، تو آگے اس میں جانا ہوتا ہے مارکیٹ میں. اگر مارکیٹ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، مارکیٹ اتنی ترقی نہ کی ہو کہ ان لوگوں کو کپا سکے، تو ظاہر ہے بے روزگاری میں بڑھنا ہوتا ہے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آپ اپنی بات جاری رکھیں. اچھا، تو میری دانش میں اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو معیشت میں ترقی کرنی تھی، وہ ہماری معیشت کا وہ پہیہ نہیں گھوما ہے ابھی تک. اگر وہ معیشت کا پہیہ گھومتا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ جو ہے وہ سارے اس میں کب جائیں گے. یافتہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو سوال کریں کہ ہمارے یہاں جو بہت بڑی تعداد ہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا سند یافتہ ہے؟ جی عبید اللہ صاحب، آج ہمارے جو اسٹوڈیو مہمان ہیں مفتی عبد الرحمان مدنی صاحب، ان کا ایک سوال ہے. جی 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 مدنی صاحب آپ سوال کریں. عبید اللہ بھائی السلام علیکم. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو تعلیم یافتہ ہے، تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں یا سند یافتہ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں؟ مدنی صاحب آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہم نے وضع کیا ہوا ہے یا جو ہمیں ملا ہوا ہے، تو اس میں جو مقصد حیات یا جو مقصد تعلیم جو بن گیا ہے، وہ تعلیم سے زیادہ وہ ڈگری کا حصول اور ڈگری کے حصول کے بعد وہ ملازمت یا اس کے حوالے سے جو آگے اس کو بینیفٹ ملنی ہے، اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو میں اس میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو ڈگری ہولڈرز ہیں، جو ہمارے طلباء ہیں، ان میں اکثریت وہ سند یافتہ ہے. وہ جو تعلیم ہونی چاہیے یا وہ تعلیم کا جو معیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس کا فقدان ہے. تو یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک کنسیپٹ ہے تعلیم حاصل، جو ایک نوجوان ہے اس کو جب تعلیم دلوائی جاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کا مستقبل روشن ہو. بیسیکلی جو اس کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اچھا روزگار، اچھی نوکری ملے، نہ کہ بچے کو جو ایک اخلاقی طور پہ جو ہے اس کو اچھا پیش کرے، ایک معاشرے کے لیے ایک اچھا پہلو ثابت ہو. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہماری جو ذہنیت ہے یہ کیسی ذہنیت ہے؟ اس میں بھی
پتہ نہیں کہاں سے ہم بات شروع کریں کہ کیا جو ہم نے بنیادیں رکھی ہوئی ہے ان بنیادوں میں مسئلہ تھا، یا جو اس بنیاد کے اوپر جو عمارت بنی ہے عمارت میں مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم کے لیے ہی ہوتا ہے، اور تعلیم کا یہی مقصد ہے کہ انسان کی عقل کی ڈیولپمنٹ ہو، انسان کی سوچ کی ڈیولپمنٹ ہو، اور انسان عقل اور سوچ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاقی معیار بھی آگے بڑھے اور اس کی بھی بڑھوتری ہو اور اس کی بھی ترقی ہو۔ لیکن ہمارے تعلیمی نظام میں یہ ایک خامی ضرور رہ گئی ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، یعنی تعلیم کے اندر ہم نے کوئی اخلاقی پہلو ابھی رکھا تو ہے ضرور، لیکن اس کے اوپر ہم نے وہ دھیان نہیں دیا جو دھیان ہونا چاہیے تھا۔ اور تعلیم کا مقصد سوچ کی بڑھوتری اور جو سوچ کے اندر جو انسان کی ترقی ہوتی ہے، یا جو انسان کی اخلاقی معیار کی جو ترقی ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہم نے سائڈ پہ چھوڑا ہوا ہے، اور ہم نے ڈگری کو، تعلیم کو صرف محض وہ ڈگری کا حصول بنا دیا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے لوگوں نے دنیا میں رہنا ہے اور معیشت کا بھی پہیہ گھومنا ہے، اور معیشت بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہم نے اب معیشت کو یا نوکری کو یا جو تعلیم کے ذریعے جو فوائد حاصل ہونے ہیں اس کو ہم نے مقصد بنا دیا ہے۔ تعلیم کا اپنا مقصد ہے، جو تعلیم کا جو اپنا کہ انسان کے اندر اخلاقی معیار اس کا وہ اوپر جائے یا انسان کی سوچ ترقی کرے، ان چیزوں کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ یہ تعلیمی نظام کی خرابی ہے۔ جی، اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ اب نوجوانوں کو جب روزگار فراہم نہیں ہوتے تو وہ نفسیاتی طور پہ مریض بنتے جا رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل سر، بالکل سر، یہ بالکل بات آپ کی درست ہے۔ میں 100% اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر زیادہ ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کسی بھی طریقے سے ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں، تعلیم کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آگے پھر ان کو مارکیٹ میں یا جب وہ لوگ پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو وہ مواقع نہیں ملتے جو ان کو ملنے چاہیے۔ تو ظاہر ہے اس چیز کا نفسیاتی اثر ہونا ہے، اور اس میں میری اپنی جو میری رائے ہے، جو جتنا میں نے دیکھا ہے، جتنی میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے اس میں، تو میں نے بھی تعلیم یافتہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ ڈپریس پایا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ہی کی ایک بات آپ سے شیئر کر لوں۔ جی جی۔ بہت دور سے میرے پاس ایک مہمان آئے ہوئے تھے، اپنے 2 بچوں کو رہ کے۔ دونوں بچے ان کے تعلیم یافتہ تھے اور ماشاءاللہ اچھی تعلیم یافتہ تھے۔ ایک نے تو BBA کی ڈگری بھی حاصل کی تھی، اور وہ میرے ساتھ ان کے مسائل شیئر کر رہے تھے۔ اس حوالے سے وہ آئے کہ ان کو کچھ بیماری لاحق ہو گئی تھی، گھر کے اندر ان کے بہت سارے مسائل تھے۔ تو جتنا میں نے ان کو ریڈ کیا، جو میری بات ان سے ہوئی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بچے تقریباً 3-4 سال سے وہ ڈگری ہولڈر تعلیم یافتہ تھے، لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی تھی۔ والد صاحب ان کے ریٹائر تھے، سرکاری محکمے سے وہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ تو ان کے سارے مسائل کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ بے روزگار تھے، اور ان کے پاس کوئی روزگار کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، یا روزگار ان کے پاس نہیں تھا۔ تو میری ابھی یہ ہے دانش میں، اور جتنا میں نے پڑھا ہے اور ریسرچ کی ہے، بہت سارے مسائل نفسیاتی طور پر تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ جی عبید اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عبید اللہ قاضی صاحب سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضال بھائی، جب ایک نوجوان کو روزگار نہیں ملتا تو مطلب آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ایک چلتا پھرتا بیمار ہے۔
اب والدین اسے صاف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تجھ پہ اتنا پیسہ لگایا، اس کا کیا اوور کم ہے، جاؤ کچھ کرو. اچھا میں نے فلاں دوست کو فون کیا، وہاں جاؤ انٹرویو دو. اب وہ انٹرویو دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یار جو کچھ میں نے پڑھا یہ اس کے حساب سے میرے مطابق نہیں ہے، یا مطلب وہ سرے سے اس کی فیلڈ ہی نہیں ہوتی. ہمارا ایک دوست ہے، وہ بینک مینیجر ہے، تو کافی عرصہ پہلے مطلب اس سے جب وہ جاب ہوئی، اس کی ملاقات ہوئی، اس کے والد بینک مینیجر تھے، تو انہوں نے اس کی تعلیم ماشاءاللہ اچھی خاصی تھی، تو لگوا دیا اس کو، اور وہ پہنچتے پہنچتے ہو گیا وہ بینک مینیجر. تو اس کا کسی نے تعارف کرایا کہ یہ جو جی ماشاءاللہ بینک مینیجر ہیں. ویسے بینک مینیجر کو ماشاءاللہ کہنا بحیثیت ہے مفتی ہمیں تو ویسے ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ سودی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے جب بات ہوئی، اس نے کہا یار آپ کو لگتا ہوگا میں خوش نہیں ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے یہ الیکٹریشین کی لائن کی، الیکٹرک لائن کی، تو مطلب میرا جی چاہتا ہے میرے سامنے کاغذ ہوں، میں ڈائیگرام بنا رہا ہوں، میں پورے سسٹم بنا رہا ہوں، تو میں تو اس لائن کا آدمی ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوا 24 گھنٹے کیلکولیشنز کر رہا ہوتا ہوں، تو میری تو لائن نہیں ہے. اب نوجوان وہاں 1 2 3 4 جگہ ناکام ہوا تو والدین کہتے ہیں تو کسی انٹرویو میں کامیاب نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں ہے. اور بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چھولے دے کے پڑھے ہیں، چنے دے کے تم نے ڈگری حاصل کی ہے، اور اسے صاف لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پریکٹیکل لائف میں ایک فیل انسان ہو. تو مطلب وہ آدمی جو دیکھتا ہے کہ کل تک یہ میرے ماں باپ میرے کپڑوں کا خیال رکھتے تھے، مجھے پیسے دیتے تھے، جن بہنوں کا میں راج دلارا تھا، وہ بہنیں اس کو صاف کہہ رہی ہوتی ہیں بھیا تم کچھ کرو گے تو ہماری شادی ہوگی، تم کچھ کرو گے تو تمہاری شادی ہوگی. اچھا پھر شادی کی عمر ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں ہم اس حقیقت سے صرف نظر کریں یا کچھ کریں، ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے، ہمارے مسائل ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہمارے مسائل ہیں. ہمارے یہاں وہ کون سا نوجوان ہے جس کا فون پر کسی لڑکی سے رابطہ نہیں ہے، 1 سے 2 سے 3 سے، خاندان میں کسی لڑکی کی لڑکے پہ نظر نہیں ہے، لڑکے کی لڑکی پہ نظر نہیں ہے، خالاؤں کی پھپھیوں کی جن کی بچیاں جوان ہو رہی ہیں وہ بلا شک و شبہ کسی لڑکے پہ نظر رکھتی ہیں. اب وہ ادھر سے لڑکی کہتی ہے میرا تو رشتہ فلاں جگہ ہو جائے گا، تم رشتہ کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ کہتا ہے میں بھیجنے کو تیار ہوں. وہ کہتے ہیں گھر والے نہیں مانیں گے، تمہاری جاب نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں جاب کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہی. وہ جاب نہ ہونے کے باوجود امی کو بولتا ہے امی رشتہ لے جائیں. امی بولتی کیسے رشتہ لے جاؤں، تو نے ہمیں کیا دیا ہے، ساڑی تلی تلے آ کے تار کو شفے تیرا رشتہ لے کے جائیے. مطلب وہ بیچارہ اتنے الجھے ہوئے ماحول میں رہتا ہے. کسی وقت ایسا ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، گھر والے کہتے ہیں فلاں کام کرو. اب 25 سال کا ایک جوان، اس کو والدہ کہہ رہی ہے فلاں چیز لے، وہ کہتا ہے امی پیسے دیں. اب وہ 100 روپیہ ماں سے لے رہا ہے، اس کا اندر مر جاتا ہے بیچارے کا. اور بعض اوقات اس کو باپ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی خود بھی کچھ کر لیا کرو. وہ کہاں سے کر لے، اس کی تو جاب ہی نہیں ہے. تو اس کا نفسیاتی مریض ہونا، اس کا ترشرو ہونا، اس کا بد اخلاق ہونا، وہ بالکل بنتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بچپن سے یہ سمجھایا ہے کہ بیٹا تیری پڑھائی کا 100% مقصد ایک نوکری ہے، اور وہ تو نے حاصل کی تو کامیاب ہے. مطلب آپ اس کو یہ نہیں کہتے بیٹا اگر نوکری نہیں بھی ملی کوئی بات نہیں، آپ تعلیم یافتہ ہو، آپ کے پاس تعلیم کا ہنر ہے، بس آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، آپ مایوس مت ہونا. بیٹا آپ اپنا کچھ کاروبار کرنے کا سوچیں، آپ سارا دن بیٹھ کے بس مطالعہ کیا کریں، آپ روزانہ شام کو 3 آئیڈیاز لکھ کے لائیں جو کم سے کم پیسوں میں آپ نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں تیرا بچہ فارغ ہوا، کیلکولیشن ہے 25 لاکھ روپے ہمارے لگے، بیٹا 50,000 روپے کی نوکری کا انتظام کر، پیسے لا کے دے، تیری بہن کی شادی کرنی ہے. تو نفسیاتی مریض وہ ہوتا بھی ہے، ہم اس کو بناتے بھی ہیں، اور کوئی اور نہیں بناتا. کسی نے لکھا تھا، بڑا ترش جملہ ہے مگر ٹھیک ہے، اس نے کہا محبتوں کی قیمت ہوتی ہے، وہ آپ سے اپنا خراج مانگتی ہیں، آپ ان کا خراج ادا کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اڑیاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. سکی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں بیٹا اب تجھے کام کرنا پڑے گا. تو میرے بھائی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم نے تعلیم نوکری کے لیے بنائی ہے، نوکری نہیں ہے تو بس وہ بیچارہ نکو بنتا ہے، اور جب نکو بنتا ہے تو بد اخلاق ہو جاتا ہے. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں، صدر یوتھ کلب. اب ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ضیاء الحق صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک چل رہا ہے، نوجوانوں میں یہ جو بے روزگاری کے مسائل ہیں اس کے اوپر چل رہا ہے، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ یوتھ کلب سے، آپ یوتھ کو جو ہے وہ آگے لانے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ایکٹیو بھی ہیں. تو یہاں پر ہم 2-3 چیزوں کا ذکر کریں گے. پہلا تو یہ کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان میں جو روزگار نہ ہونے کے بعد، بے شک وہ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے وہ روزگار نہیں ہے، تو وہ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں.
تو آپ چونکہ جو نوجوانوں کے لیے مختلف ایونٹ کرتے رہتے ہیں، تو اس نفسیات سے نکالنے کے لیے آپ نے کچھ ایسے پروگرام ترتیب دیے ہیں کہ جس سے ہمارے نوجوان کچھ فائدہ اٹھا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے آج اس پروگرام میں دعوت دینے کا. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں، مجھے پرسنلی کیونکہ ہم لوگ تقریباً پورے پاکستان کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ہر قسم کے اداروں میں، انسٹیٹیوٹس میں لیکچرز، ٹاکس، پروگرامز کروا چکے ہیں، اور ہمیں ڈیلی بیسس پہ ان یوتھ سے بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. مجھے پرسنلی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جو ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے، وہ شاید ان کا کوئی ویژن اپنے بارے میں زیادہ کچھ خاص نہیں ہے. اگر آپ ان سے کبھی انٹرویو لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے نیکسٹ 5 ایئرس کے کیا پلانز ہیں یا کیا ویژنز ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جس طرح ان کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں، یا جس طرح ایکٹرس، ایکٹریسز اور ان لوگوں کے بارے میں تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن اپنے بارے میں علم نہیں ہے کہ میں اس کے بعد کیا کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک اور چیز جو اس میں اضافی طور پہ آ جاتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ جو ایجوکیشن کا جو نظام ہے، وہ ہم لوگ انجینئرنگ اور پری میڈیکل 2 فیلڈ ہیں جن کو ہم بہت زیادہ پش کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے ان کو ایک طرف ایک حد تک کرنا بھی چاہیے. لیکن پھر اس کے بعد یہ کہ اگر یہاں پہ اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، یا بندہ اس میں سے فیل ہو جائے یا وہاں پہ سلیکٹ نہ ہو پائے، تو پھر جو باقی چیز رہتی ہے وہ کوئی بھی اپنے عام طور پہ خوشی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا. یعنی اگر وہ ان کو مطلب کامرس سائڈ پہ جانا پڑتا ہے، یا ان کو کہیں کسی اور آرٹس کے سبجیکٹ پہ جانا پڑتا ہے، تو وہ اپنی خوشی سے نہیں جاتے. اس کے بعد ان فیلڈ میں آنے کے باوجود ہوتا یہ کہ یہ لوگ پھر اس کے بعد اس امید پہ بیٹھتے ہیں کہ مجھے کوئی جاب دے گا، مجھے کہیں پہ ہائر کیا جائے گا، مجھے کوئی جاب ملے گی تو میں کروں گا. آپ یہ بات سمجھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جب آپ نے جابس کی ہم بات کرتے ہیں، تو جابس وہ ہوتی ہیں اس معاشرے میں جہاں پرابلمز ہیں وہاں جابس بھی ہیں. وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ wherever there is a problem there is an opportunity. تو ہوتا یہ کہ آپ پاکستان کی اگر آپ مثال لیں تو یہاں پہ تو 101 پرابلمز ہیں. تو اگر کچھ کرنا چاہیں تو یہاں پہ بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. جو بھی چیز خراب ہے اس کو فکس کیا جا سکتا ہے. اور پرانے معاشروں میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی اگر کسی کو کوئی ایشو نظر آ رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ اس کو فکس کرنے کے لیے کام کرتا تھا، اور وہ اس کی جاب ہو جاتی تھی. لیکن آج ہم لوگ جتنے بھی فار ایگزامپل ملٹی نیشنلز ہیں، یہاں پہ اگر کام کرتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ نوکری ملے، اور اگر وہاں نہیں ملتی تو پھر انسان جگہ جگہ گھومتا پھرتا رہتا ہے اور خود انیشیٹو نہیں لیتا کہ میرے پاس اگر ایک اسکل ہے، ایک ٹیلنٹ ہے، تو میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں، کچھ انیشیٹو لے سکتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز ہو، کوئی رسک ہو، کیونکہ ہم لوگ وہ جس کو ہم انٹرپرینورشپ بولتے ہیں، یا ایک انسان خود جب اپنے لیے جاب کریٹ کرتا ہے اور خود کچھ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس چیز کو عام طور پہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید بہت مشکل ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ڈیفینیٹ پاتھ ہے جس کی طرف ہمیں یوتھ کو مائل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی معاشرے میں جابز اویلیبل نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے لیے جابز خود کریٹ کر سکتے ہیں ود دا رائٹ ایجوکیشن، ود دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ. جی، یہاں پر 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بے روزگاری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ میرے مطابق تو یہ کہ یہی جو میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ یوتھ خود اپنے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں اگر ہمارے معاشرے میں جاب نہ بھی ہو. بیکاز ابھی آپ دیکھیں کہ پوری جاب مارکیٹ کو اگر آپ دیکھ لیں، ایک بچہ جو آئی ٹی ٹیلی کمیونیکیشن میں جانا چاہتا ہے یا کسی بھی میڈیا ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہے، اس کے پاس یا تو رہ گیا ہے میڈیا چینلز ہوں گے جہاں پہ وہ جا کے کام کرے گا، یا اس کے پاس ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں، ڈفرینٹ موبائل نیٹ ورکس ہیں، وہاں پہ جا کے وہ کام کر لے گا، یا پھر اس کے پاس کوئی اور اکا دکا کوئی آئی ٹی فرمز سامنے نظر میں آتی ہے تو وہاں پہ چلا جائے گا. تو ان کے علاوہ اس کی کہیں نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ کہیں اس کی ذہن جاتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے ان میں سے کسی کمپنی نے ہائر کر لیا تو میرا جو ہے نا وہ قسمت سنور جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا. اب بات یہ کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم لوگ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں بھیج دیں گے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم میڈیا کی طرف بھیج دیں گے. ضرور ان کا فنکشن ایک ہے اور سوسائٹی میں ایک رول ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے زیادہ ایسے کام ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا. آپ صفائی کی اگزامپل اگر آپ لے لیں، کوئی اگر نوجوان یہ سوچتا ہو، صرف ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں جو آئے کہ میں سوچتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صفائی ہونی چاہیے، کیا زندگی ہمارا پرابلم ہے؟ جی بالکل پرابلم ہے. وہ ایک کمپنی فارم کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کمپنی میں کچھ لوگوں کو ہائر کروں گا جو کہ ہمارے صرف میرے گلی میں، میرے محلے میں، آس پاس کے جو ہمارے جو ہیں سوسائٹیز ہیں، کمیونٹیز ہیں، وہاں پہ وہ صفائی کریں گے اور میں ہر گھر کو کچھ نہ کچھ 100 روپیہ 200 روپیہ چارج کروں گا. تو یہ میرا چھوٹا سا بزنس ماڈل بن گیا. وہ اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے ایک پورے شہر کو کور کرتا ہے، پھر 2 شہروں کو کور کرتا ہے. تو سوچنے کو وہ چھوٹا سا کام اس نے لیا، لیکن وہ پروجیکٹ اس کا پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے. لیکن یہ سوچ تک لانے کے لیے ہمیں یوتھ کو ٹرین کرنا ہے، کیونکہ یہاں تک ہمارا جو ابھی تک جتنا بھی تعلیمی نظام ہے، آئی تھنک سارا جو ایشو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو شروع سے یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے کہیں جا کے کسی کے ساتھ نوکری کرنی ہے، کہیں پہ جا کے آپ نے کام کرنا ہے، کہیں پہ آپ نے روزگار تلاش کرنا ہے. یہ انیشیٹو یا یہ انسینٹیو دینا کہ آپ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی آئیڈیا آتا ہے، آج کل تو ایسی ایسی ایگزامپلز ہیں
یعنی اگر آپ باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں اور کچھ یہاں پہ بھی ایسی ہیں جن لوگوں نے خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے خود سے کچھ آئیڈیا دیکھا, اس پہ کام کیا, ان کا اس کے بارے میں پیشن تھا, الحمدللہ انہوں نے اس کو آگے لے کے گئے اور بہت ترقی اور یعنی کامیابی حاصل کی. جی یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک نوجوان ہے, اس کے پاس اچھا آئیڈیا ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بھی تو کچھ رقم چاہیے. اب اس کے پاس رقم نہیں ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کو منظر عام پہ لانے کے لیے, تو وہاں پر بھی تو وہ مشکل میں پھنس گیا, وہاں پر کیا کرے گا وہ؟ اچھا, اس کیس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً 0 لیول پہ ہوتی ہے. بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں. جب ایک بندہ, ہم لوگ مارکیٹنگ میں پڑھتے ہیں SWOT انالیسس, جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرینتھ, ویکنیس, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. جب آپ SWOT انالیسس کرتے ہیں ہر بندہ اپنا, تو وہ کہتا ہے کہ میرا انالیسس یہ ہے کہ میرے پاس رقم صرف اتنی لمیٹڈ سے محدود سی ہے, میرے پاس ایک اسٹرینتھ ہے کہ مجھے فلاں ٹیلنٹ آتا ہے, یہ کام میں کر سکتا ہوں اور اس کام کے بارے میں پیشنیٹ بھی ہوں. مگر صرف اس لیے میں کام نہیں کر رہا کہ یہ آج کل مارکیٹ میں ان ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں بیکاز مجھے یہ کام بہت پسند ہے. تو ایک وہ بڑے فیمس رائٹر ہیں, ڈیوڈ شوارٹز ان کا نام ہے, کی کتاب ہے دا میجک آف تھنکنگ بگ. اس میں وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ 1 leg can beat the wrong attitude and 2 legs every single time. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہے اور آپ کی ایک ٹانگ ہے, تو آپ کسی بھی شخص کو جس کا ایٹیٹیوڈ غلط ہے اور 2 ٹانگیں ہیں, اس کو کبھی بھی آپ بیٹ کر سکتے ہیں. تو وسائل آپ کے پاس جو بھی ہوں, اگر آپ اپنے فیلڈ کے بارے میں پیشنیٹ ہیں اور آپ کے اندر جذبہ ہے, یقین کریں, وہ کہتے ہیں نا where there is a will there is a way, آپ طریقہ نکال لیتے ہیں. اور آج کل جو کہ دور سوشل میڈیا اور ان چیزوں کا ہے, تو بہت سارے بزنس ماڈل ایسے بھی ہیں جو پیورلی آن لائن کیے جاتے ہیں, اس میں ہارڈلی کچھ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ نے کوئی گفٹ شاپ کھولنا چاہتے ہیں, آن لائن کرنا چاہتے ہیں, آپ نے بڑے لمیٹڈ بجٹ کے اندر ویب سائٹ بھی بنا دی, یا اس کو سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے وہ بھی کر دیا, آپ کا ٹوٹل آپ کو کچھ چیز رکھنے کی ضرورت نہیں, اپنے پاس سارا اسٹاک باہر ہے, جب کسی کو بھیجنا ہو باہر سے لے کے دے دیا. بہت سارے ایسے آئیڈیاز اور ماڈلز ہیں جو کہ پریکٹیکل بھی ہیں, وائبل بھی ہیں, لیکن اس میں ساری بات اس پوائنٹ پہ آتی ہے کہ آپ خود کتنے پیشنیٹ ہیں اس آئیڈیا کے بارے میں. تو اگر آپ کرنا چاہیں, آپ کو تو آج کل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں, کوئی بھی چیز آپ سیکھنا چاہیں, آن لائن آپ جاتے ہیں, ویڈیو آپ دیکھتے ہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ یوٹیوبرز ہیں جو آج سمپلی یوٹیوب سے سٹارٹ کیا, ویڈیوز بنانا شروع کیا, کسی بھی پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں جو ان کو آتا تھا پڑھانا شروع کیا, کرنا شروع کیا. آج وہ تھرو یوٹیوب آئی تھنک ملینز آف ڈالرز کما رہے ہیں, اور 22 سال کے 20 سال کے لڑکے باہر بیٹھے ہوئے یعنی ملینز میں کما رہے ہیں آلریڈی اس ایج میں. تو بات یہ آتی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا کریٹیولی سوچنا ہوگا, اپنے آپ کو, اپنے ٹیلنٹس کو بہترین ایسپیکٹ سے یوٹیلائز کرنا ہوگا, اور پھر آپ اس کے ساتھ سوچیں اور لائک مائنڈڈ لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں, ملائیں, اور پھر اپنی ٹیم فارم کریں اور آگے موو کریں انشاءاللہ. جی یہاں پر یہ ایک چیز ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی نوجوانوں کے لیے مختلف اسکیمیں جو ہیں وہ متعارف کروائی گئی ہیں, اور باقی بھی کافی ساری متعارف کروائی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ جو اسکیمیں ہیں یہ کتنی کامیاب ہیں؟ حکومت کی اسکیمز کا مجھے زیادہ یہ تو نہیں پتا کہ کہاں ان کا ابھی تک کے کیا اسٹیٹسٹکس ہیں اور کیا رپورٹس ہیں اور کہاں تک انہوں نے ابھی تک اس کے اندر یعنی کامیاب ہو سکے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ اصل میں نا, ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس رہا مطلب ڈفرنٹ ملٹی نیشنل کے ساتھ کام کرنے کا بھی, اور دبئی میں بھی رہا, ابو دھابی وغیرہ میں کام کرتا رہا. وہاں پہ میں جب بھی ہمارے ایک وہاں پہ ریکروٹمنٹ کی ایک فرم تھی جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا, تو وہاں پہ نا میں ہر بچہ کا جو وہاں پہ آتا تھا جاب انٹرویو دینے کے لیے, اور وہ تو میں اس کو پہلے چیک کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہ کس ایٹیٹیوڈ اور کس طریقے کے ساتھ یہاں پہ آ رہا ہے. اب یقین کریں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لائف میں نا آپ کے پاس جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں تو وہ سوال ایسے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جاب جو ہے, مثال ہو سکتا ہے وہ کسی اچھی انسٹیٹیوٹ کا بھی پڑھا ہو, اور وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کمپنی میں جوائن کرنے کے بعد لیو کتنی ملے گی مجھے, یا وہ سوال یہ پوچھے کہ مجھے بتائیں کہ جی آپ موبائل کا کریڈٹ دیتے ہوتے ہیں, یا وہ سوال یہ پوچھے کہ جی پیٹرول کا خرچہ بھی آپ پورا کر دیں گے. تو میں کہتا ہوں ہاں یہ ہو جائے گا سب کچھ. تو مجھے اس کے صرف یہ سوال پوچھنے سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ میری کمپنی کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف یہاں پہ ٹائم پاس کرنے آ رہا ہے, یہ صرف کھانا پوری کے لیے آ رہا ہے, اس کا کوئی پیشن نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, اور یہ کچھ بننا نہیں چاہتا. ہاں دوسری طرف اگر کوئی ایسا شخص میرے پاس آتا ہے جو مجھے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ اگر میں یہ جو ٹاسک آپ نے بتائے ان کو میں کر لیتا ہوں اور اس سے زیادہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی بیٹ کرتا ہوں, تو پھر مجھے بتائیں کہ میرے لیے کوئی کمیشن یا کوئی انکریمنٹس ہیں. تو میں سے کہتا ہوں ہاں واقعی اب آپ نے صحیح سوال پوچھا کہ آپ میری ایکسپیکٹیشنز کو بھی بیٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر لوگ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ مجھے یہاں کے کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کے اندر ڈرائیو ہے اور ویژن ہے اور یہ کچھ کرنا چاہتا ہے.
یہ صرف آفس آ کے اخبار اور چائے نہیں پیے گا, یہ آگے کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ بننا چاہتا ہے. اس کے میرے ایک ڈرائیو اور پیشن ہے. اس کو میں نے کیوں لنک کیا آپ کے سوال کے ساتھ, وہ اس لیے کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ نوجوان شاید اس امید پہ بیٹھتے ہیں کہ حکومت کچھ کرے گی تو میں اٹھوں گا, حکومت مجھے کچھ سپورٹ کرے گی تو میں کروں گا. آپ حکومت کرے یا نہ کرے, اگر آپ کے اندر ڈرائیو ہے تو آپ اپنے ارد گرد کے آس پاس پتہ کرا کے ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے بزنس آئیڈیا کو یا بزنس وینچر کو کہیں نہ کہیں لے کے چلیں. اور یقین کریں جتنے بھی گریٹس ہیں, جتنے بھی بزنس ٹائکونز ہیں, جتنے بھی جو بھی لوگ آپ کو سکسیسفل نظر آتے ہیں اپنے اپنے کریئر میں, وہ سب جو ہے کسی نہ کسی مصیبت مشکل پریشانی سے گزر کے یہاں تک پہنچے. بل گیٹس کی آپ ایگزامپل لے لیں, 2 دفعہ اس کی کمپنی جو ہے بیٹھی ہے, یعنی مائیکروسافٹ بنانے سے پہلے اس نے ایک بڑا اپنی طرف سے بہت اعلیٰ سافٹ ویئر بنایا تھا ٹریف اور ڈیٹا کے نام سے, اور وہ بری طرح فلاپ ہوا اور اس کا سارا جو پیسہ کمایا تھا سب ضائع ہو گیا. پھر کہیں جا کے مائیکروسافٹ بعد میں بنایا. اس کا ایک آئیڈیا تھا, اس نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. تو میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے گیو اپ نہیں کرنا اپنے آئیڈیاز کو, جو آپ کو جس کے بارے میں آپ ایکسائٹیڈ ہیں, جس کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہیں. انشاءاللہ ان کے اوپر ہارڈ ورک کریں, محنت کریں, خود بخود ریسورسز آس پاس سے ڈھونڈیں, تلاش کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ جو انڈسٹری میں ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا شروع کریں. ٹائم ضائع کرنا بند کریں, فضول محفلوں میں بیٹھنا اور اپنا ٹائم ضائع کرنا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ سے بالخصوص دعا کریں. اپنی محنت تو ایک طرف ہے, دوسرا اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ یہ میں مشن کرنا چاہتا ہوں اور اس میں تیری رضا بھی چاہتا ہوں کہ تو میرے لیے حلال رزق کا ایک باعث بنا, تو کیوں آپ کے لیے کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی ضیاء الحق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی مولانا صاحب, جہاں پر ضیاء الحق نے کافی ساری چیزوں کی طرف ہمارا اشارہ کیا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی وہ نفسیات والی بات کو جاری رکھیں. پھر ہم اس بات کے اوپر آئیں گے کہ نوجوانوں کا جو انٹرویوز کی طرف جانا اور انٹرویو میں مختلف چیزوں کا پوچھا جانا کہ یہ ہمیں یہ چیزیں ملیں گی نہیں ملیں گی, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے اوپر جو مین ایک چیز بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ انٹرویوز میں سب سے زیادہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا اس کام میں تجربہ کتنا ہے, ایکسپیرینس پوچھا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آپ پہلے اپنی بات جاری کریں گے کہ یہ جو نفسیاتی جو ایک دباؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو اسپیشلی ہمارے نوجوان ہیں ان کے اوپر ایک غلبہ طاری آ جاتا ہے. وہ گھر والوں سے جو اخلاق سے باہر ہو کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اور وہاں پر اگر دیکھا جائے تو والدین بھی کسی حد تک جو ہے ظاہری بات ہے, ایک تو وہ پہلے نوجوان ہے, اس کے پاس جاب نہیں ہے, وہ ذہنی دباؤ ہے اس کے اوپر, اور وہ تھوڑا سا نفسیاتی مسائل میں بھی گھرا ہوا ہے, اور اوپر سے گھر والے بھی اس کے ساتھ جو تعاون نہیں کرتے. اور ایک چیز جو زیادہ دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو پڑھایا لکھایا, اب ہمارا کام ختم ہو گیا, اب کیا ہم آپ کو کاروبار بھی خود بنا کے دیں؟ ٹھیک ہے, ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اندازاً کتنے سوالات ہوئے جو اب آپ نے کیے ہیں, تو کافی سارے ہوئے. افضال بھائی بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات جو نفسیات سے متعلق ہے تو اس پہ ایک پریشر ہوتا ہے, اور اس پریشر میں جاب حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھا بھائی بھی نہیں رہ پاتا. اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اچھا بیٹا کون ہوتا ہے؟ مطلب وہ با اخلاق ہو, نمازی ہو, نرم خو ہو, وہ ہوتا ہے اچھا بیٹا؟ یا اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو بہت ساری چیزیں لاتا ہے گھر پہ, جو والدہ کو پیسہ کیسا بھی ہو حرام حلال عمرے پہ لے جاتا ہے, جو شال لے کے آتا ہے, جو گھر آتا ہے تو گاڑی میں بہن کو آئس کریم کھلانے لے جاتا ہے, جو بہن کو شاپنگ کرا کے لاتا ہے, جو اچھا موبائل لے کے دیتا ہے, جو بہن کو ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ بھیجتا ہے. تو یہ نمازی ہو کر با اخلاق ہو کے خدمت کرنے والا یہ گھر کے سارے کیل ٹھوک رہا ہے, لائنیں درست کر رہا ہے, بند گٹر کھول رہا ہے, سارے مشکل کام جو کوئی نہیں کر رہا یہ کرتا ہے, سبزی لا کے دیتا ہے. آپ اچھے تب بنیں گے جب آپ پیسے لا کے دیں گے. تو یہ معیار تو ہم نے متعین کیا نا, وہ بیچارہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر پا رہا, اس کی نوکری نہیں ہے تو وہ برا بیٹا ہو گیا. اور وہ والا وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, وہ ماں باپ سے ترش لہجے میں بولنے والا کیوں نہ ہو, وہ پریکٹیکلی اس گھر میں آ کے 3 دن نہیں رہ سکتا بغیر لڑائی کے, لیکن وہ چونکہ سب کچھ بھیج رہا ہے تو وہ اچھا بیٹا ہے. اچھے اور برے کا معیار ہم نے غلط طے کیا تو اس کو نفسیاتی مریض ہم بناتے ہیں. تو یہ نفسیاتی مریض پھر اچھا انسان نہیں رہ پاتا, تو ان پریشر والے حالات میں یہ نوکری کہاں سے ڈھونڈے گا؟ ایک بات ہوگی. دوسری بات, جیسے ابھی ہمارے یوتھ کلب کے صدر نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا خوبصورت آئیڈیا دیا. انہوں نے کہا جی آپ محلے والا صفائی چاہتے ہیں,
تو آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی ہر گھر اس صفائی کے لیے کتنا پے کر سکتا ہے. میں ہوں مثال کے طور پہ, میرے گھر میں ہوا اس سمت سے چلتی ہے کہ اس کے گیٹ کے سامنے ہر وقت کچرا رہتا ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جناب آپ ماہانہ 200 روپے مجھے دے دیں, روزانہ صبح آپ کے گھر کے سامنے سے ایک دفعہ کچرا صاف ہو جائے گا, میں تیار ہوں. میں اسے 200 نہیں, میں 500 ماہانہ دینے کو تیار ہوں. اب اگر وہ پوری گلی سے لیتا ہے اور 1-2 آدمی ہائر کرتا ہے, بڑا بہترین آئیڈیا ہے, اس میں چونی بھی نہیں لگتی. لیکن افضال بھائی ایک بات بتائیں, جب یہ رشتہ لینے جائے گا اور وہ پوچھے گا لڑکا کرتا کیا ہے, تو کیا کہے گا یہ؟ دیکھیں یہ پہلے تو میں یہ چیز ہے اس طرف ہمارے یہاں لڑکا کام کرتے ہوئے 10 مرتبہ یہ سوچتا ہے. میرا ایک سکا خالہ زاد بھائی ہے, اس کے پاس 3 چمچی رکشے ہیں, اس کے گھر کے نیچے اڈا ہے, وہ اوپر سے نیچے اترتا ہے, لائن میں لگاتا ہے, ایک چمچی چلاتا ہے, پھر دوسرے کا نمبر آتا ہے, دوسرا چلاتا ہے, ایک پہ اس نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے. خوبصورت لڑکا ہے, صرف 25 سال عمر ہے, گورا رنگ, موٹی آنکھ, شاندار قد, ہر چیز ٹھیک ہے. اس کا رشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں لڑکا کرتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ٹرانسپورٹ کا کام ہے. کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام ہے. ٹرانسپورٹ کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں جی اس کے 3 چمچی رکشے ہیں. کہتے ہیں جی کون چلاتا ہے؟ کہتے ہیں جی 1-2 وہ خود چلاتا ہے, ایک پہ ڈرائیور رکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ لڑکا چمچی رکشہ چلاتا ہے, حالانکہ وہ لڑکا ماہانہ 35-40-50 ہزار روپے کماتا ہے, ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن وہ لڑکی اور اس کے ماں باپ نہیں چمچی رکشہ چلاتا ہے. اور اسی کو آپ کہہ دیں کہ لڑکے کی 3 ویگنیں چلتی ہیں جی, خود چلاتا ہے نہیں چلاتا, کہ اچھا پھر ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے, اگر خود کر رہا ہے تو پھر ڈرائیور ہے. اب یہ لڑکا جس کو آپ کہتے ہیں صفائی کر رہا ہے, آپ ان کو بتائیں گے تو پہلا جملہ آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں کیا آئے گا جملہ؟ یہ لڑکا جو صفائی کروا رہا ہے اس طرح بندے رکھ کے, اس کو کیا کہیں گے؟ اصل میں دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ آئی ہوئی ہے کہ ہم ہر چھوٹے کام کو, جو چھوٹا کام بیسیکلی کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے. اب اگر ایک مطلب آپ مانتے ہیں نا آئیو جی دیکھیں یہ آپ مجھے یہ بتا دیں اس لڑکے کو کہیں گے کیا جب وہ جا کے کہیں گے کہ یہ لڑکا پورے محلے میں صفائی کرواتا ہے, اس کے 20 ملازم ہیں, یہ جھاڑو کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, اس کو کہیں گے کیا؟ معاشرے دیکھیں اس کو یہ دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ معاشرے کو صاف رکھ رہا ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اور صفائی کا جو ایک صفائی نصف ایمان ہے, نصف ایمان ہے, سبحان اللہ, وہ 2 کام کر رہا ہے, 2 کام کر رہا ہے. اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کو نہیں, وہ صرف 2 نہیں, صفائی والا ہے, وہ محلے کو گرد و غبار سے بچا رہا ہے, بیماریوں سے وہ بچا رہا لوگوں کو بیماریوں سے بچا رہا ہے. اس نے اس محلے کو ماڈل محلہ بنا دیا. واٹ ایور یو سے اٹ از اوکے, بٹ جسٹ ٹیل می ون تھنگ, نام کیا دیں گے اسے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ میں بتا دیتا ہوں, اگر آپ نہیں بتا رہے میں بتا دیتا ہوں کہ جمع دار ہے, کچرا اٹھاتا ہے لوگوں کا, کرا لیں آپ اس کا رشتہ. یہ ہے بے روزگاری کی بنیادی وجہ کہ تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری, نوکری کا بنیادی مقصد پیسہ, پیسے کا بنیادی مقصد اسٹیٹس. آپ کو صرف جاب نہیں چاہیے. اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کو فلاں جگہ چائے کا ایک کھوکھا لگانا ہے, آپ وہاں لڑکا رکھ دیں, آپ کو روزانہ 1000 روپے انکم ہوتی ہے, 30,000 روپے, وہ کبھی نہیں مانے گا اس 30,000 روپے پہ, لیکن وہ کسی کال سینٹر میں 10,000 روپے پہ مان جائے گا. گھر کے اندر ٹیوشن پڑھا کے لڑکا 20 سے 25 سے 30,000 کیوں نہ کماتا ہو, وہ پوچھتے ہیں جاب کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی گھر پہ ٹیوشن پڑھاتا ہے. نہیں, ٹیوشن تو پڑھاتا ہے, کام کیا کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہی کام ہے. نہیں, یہ تو کوئی کام نہیں, وہ تو ٹیوشن پڑھا رہا ہے نا, جاب کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو جاب سمجھتے ہی نہیں. جاب وہ ہے جس میں کوئی پرماننٹ آپ کے پاس ہو کہ نہیں جی آپ اتنا عرصہ یہاں ہیں, اور اس میں مستقبل میں مطلب اس کے ایڈوانٹیجز ہو, آپ کو وہاں سے گھر مل سکتا ہو, آپ کو گاڑی مل سکتی ہو, اور آپ کا معاشرے میں ایک اچھا نام ہو. مطلب تعلیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے سکھانے والا استاد بنا کر بھیجا گیا. اور آپ ٹیوشن پڑھانے والے کو کہتے ہیں یہ تو جاب ہولڈر نہیں ہے, اور جاب نہیں ہے تو اس کے لیے رشتہ نہیں ہے. مطلب ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا. جیسے آپ نے پوچھا تھا عبید اللہ راجہ صاحب سے, الگ صاحب سے, کہ جی کیا وجہ ہے, تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا لڑکا کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے, اسے ایک جاب ہی چاہیے, پکی جاب چاہیے. کیوں؟ لڑکی کے ماں باپ کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے, معاشرہ کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے. آپ پورا محلہ صاف کریں, ابھی آپ نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے, یہ جس کا نصف ایمان مکمل ہوا ہے, معاف کیجئے گا, معاشرہ اسے منہ پھاڑ کے کہہ دے گا جمع دار ہے. وہ ڈرتا ہے اس بات سے, وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا یہ کام. آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک ذہنیت آئی ہوئی ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ ہمارا معاشرہ نا بڑا عجیب و غریب مکس معاشرہ ہے. یہی آئیڈیا آپ اٹھا کے یورپ میں کسی کو دے دیں,
وہ بڑے فخر کے ساتھ اس کو کرے گا, اسے کوئی برا نہیں کہے گا. کیوں؟ وہ مادہ پرست ہے, وہ سچے مادہ پرست ہے. وہ کہیں گے پیسہ کتنا کما رہے ہو, آپ کہیں گے 2 لاکھ روپے, وہ کہیں خلاص پیسہ بڑا ہے کام بڑا ہے. یہاں پر ہمارے اور پیسہ بھی زیادہ چاہیے اور کام بھی وہ چاہیے جس کو لڑکی بولے کام کر رہا ہے. یہاں پر میں ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہاں پر اسی صفائی والے کی اگر بات کی جائے تو ہمارے ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو گریجویٹ ہیں, جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, لیکن جب وہ کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی نیچے والا کام ان کو کرنا پڑتا ہے, اس سے بھی نیچے والا کام ان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت ان کی یہ جو ذہنیت ہے, ہمارے معاشرے کی یہ ذہنیت ہے کہ یہ کام ہم اپنے ملک میں رہ کے تو کر نہیں رہے, لیکن باہر کے جب ملکوں میں جاتے ہیں تو اس سے بھی نیچے درجے کا, جو ہم نے جو درجے بنائے ہوئے ہیں, اس سے بھی نیچے درجے کا کام جو ایکسیپٹ کرتا ہے. ہمارا سارا معاشرہ ہاں وہ کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جہاں اس کے رشتے کی بات چلے گی تو یہ تھوڑی پوچھیں گے لڑکا کیا کرتا ہے. وہ کہیں گے لڑکا کہاں ہوتا ہے؟ امریکہ میں ہوتا ہے. میرا ایک رشتہ دار ہے, وہ امریکہ میں ٹیکسی چلاتا ہے. وہ کہتا ہے میں 12 سے 14 گھنٹے چلاتا ہوں اور قضائے حاجت کے لیے میں نے پلاسٹک کی بوتل رکھی ہے خالی پانی کی, کہ بعض اوقات مجھے ٹیکسی میں ہی بیٹھ کے وہ کرنی پڑتی ہے قضائے حاجت, چھوٹا قضائے حاجت, چھوٹا تقاضا جسے ہم کہتے ہیں. لیکن وہ بہت کامیاب ہے. وہ پاکستان آتا ہے تو جناب اس کے ٹھاٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو یہی تو بات ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی. ہمارے دبئی میں ایک دوست ہوتے ہیں, اس نے کہا جی مول صاحب آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے سستا آئی فون کون سا ہے؟ میں نے کہا شاید چائنا والا. اس نے کہا نہیں, ان کا نام اقبال ہے. کہتا میں آپ کو بتاؤں. میں نے کہا جی. کہتے ایک فون آتا ہے, ہیلو اقبال پاکستان کب آنا ہے؟ کہ جی اگلے مہینے. بیٹا ایک آئی فون لے آنا. جی دنیا کا سب سے سستا آئی فون ہے. تو بالکل اسی طرح وہاں یہ بات ہوتی ہے. بچہ ابو ظبی میں ہوتا ہے جی, بس ختم ہو گئی بات, پھر کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے ہاں پھر تو نام بھی کوئی نہیں پوچھتا. جی ہمیں اس بات کو ابھی جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مولانا محمد عمیر صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عمیر صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ نوجوانوں کے مسائل کے اوپر, اسپیشلی ہم بے روزگاری کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو نوجوانوں کے لیے اسکیمیں جو متعارف کروائی جاتی ہیں اور جو بھی کام کر رہی ہیں اور جو مزید جو متعارف کروائی جائیں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسکیمیں ہیں اس سے نوجوانوں کو کچھ فائدہ ملا ہے اور یہ کتنی کامیاب ہیں؟ جی یہ اپنا روزگار اسکیم کے تحت جو پروگرام پنجاب حکومت نے شروع کیا ہے یہ بہت مفید ہے ایک حد تک, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ٹریکٹر بھی تقسیم ان لوگوں نے کیے ہیں اور گاڑیاں دی گئی ہیں تحصیل کے لیے اور ان کو چلانے کے لیے, اور اس کو سبسڈی کے ساتھ دی ہیں. شروع میں وہ 40,000 تک دی تھی, پھر 90,000 تک, اور بھی بہت سارے کام انہوں نے شروع کیے ہیں. یہ بجا طور پہ قابل تحسین ہے. لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو نظام ہے وہ نظام نوجوانوں کو خود مختار اور پروقار روزگار فراہم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے جو تمام مسائل کی جڑ بن جاتا ہے ہمارے ملک پہ, معاشی مسائل ہوں, مذہبی مسائل ہوں اور معاشرتی مسائل ہوں, یا امن امان کا مسئلہ ہو, فرقہ واریت ہو, ان سب کی جو جڑ ہے وہ ہے ناقص تعلیمی نظام. اور اس کی وجہ سے, ناقص تعلیمی نظام کی وجہ سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ بے روزگار لوگوں کے لیے یہ اسکیم تو انہوں نے شروع کر دی, حکومت نے 2 ارب روپے مختص کیے, لیپ ٹاپ تقسیم کیے 20,000, پھر کہتے ہیں آپ 30,000 اور کریں گے. لیکن یہ جو مسائل ہیں یہ ملک کو بنیادی طور پہ مستحکم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مسائل سے جو روزگار فراہم ہوگا اس سے بمشکل لوگ اپنے گھر کی روزی روٹی چلائیں گے. لیکن وہ ان کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ, اب ہمارے یہاں تو طبقاتی تعلیم ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں. سرکاری اسکول کا جو پڑھا ہوا بچہ ہے وہ بعد میں جو اس کے بعد جو جدید تعلیم ہے اس کو پک اپ نہیں کر پاتا. پھر یہ بچے جو ہیں جہاں پہ لوگ روٹی سے تنگ ہوتے ہیں یہ تعلیم چھڑوا دیتے ہیں اور بچوں کو مزدوری بھی لگا دیتے ہیں. چائلڈ لیبر بڑھتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ گر جاتا ہے.
اب کہا جاتا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پورے ملک کے اندر پاکستان گورنمنٹ جو اسٹیٹسٹکس جو نشر کرتی ہے اس کے مطابق صرف 13,49,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سیکنڈری سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اب جب اتنی چھوٹی تعداد ہوگی ان لوگوں کی جن کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور لٹریسی ریٹ شرح خواندگی جب ناپی جاتی ہے، جب اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے، تو اس میں 15 سال سے زیادہ وہ لوگ جو صرف لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کا اعداد جو ہے لیے جاتے ہیں، اور وہ صرف 55% ہے، اور یہ یو این کے مطابق اور پاکستانی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ یہ 58% ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے پوری دنیا کا، جبکہ شرح خواندگی کے اعتبار سے یہ 160ویں نمبر پہ آتا ہے۔ جب ہمارے ہاں تعلیم کی اتنی زبوں حالی ہوگی تو ایک ان پڑھ طبقے کو، ایک ان پڑھ معاشرے کو، ایک ان پڑھ فرد کو ہم کتنا بہتر روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تعلیمی معیار ایسے ہیں کہ آپ سائنسز کی طرف اگر جائیں، کمپیوٹر سائنسز والے لڑکے، میرے ایک دوست اگلے دن بات ہوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ جو پروگرامز آبسلیٹ ہو چکے ہیں، جن کو اب اپلائی ہی نہیں کیا جاتا، ہمیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور جو جدید پروگرامنگ ہے اور جو اینڈرائڈ کے اوپر جدید جو کام جس کی بھی مارکیٹ ہے، جہاں سے لوگ دنیا کمپنی دنیا پہ چھا گئی ہیں۔ جی مولانا عمیر صاحب، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تعلیم میں آنی چاہیے، لیکن جو ہے وسائل نہ ہونے کے اور جو تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی نہیں آ رہی۔ اب بات یہاں یہ کرتے ہیں کہ اب وہ نوجوان جو گریجویٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی تعلیم حاصل کر لی ہے، جن کے پاس ڈپلومے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جاب نہیں مل رہی، وہ بے روزگار ہیں اور ذہنی اور جو ایک جسے آپ کہتے ہیں نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں، تو دیکھیں اب یہاں پر صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم حل کی طرف جائیں۔ مانتے ہیں ہماری تعلیم میں کافی ساری ایسی کوتاہیاں ہیں جس کو اچھا کرنا پڑے گا، ہمارے سسٹم میں ایسی برائیاں ہیں جو اس چیز کو آگے نہیں آنے دے گی، لیکن یہاں پر حل کیا ہے کہ ہم دیکھیں یہاں پر اگر پرسنٹیج کا اندازہ لگایا جائے تو ہمارے ملک میں ایک سال میں لاکھوں ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس اچھی ڈگریز اور اچھا تجربہ ہونے کے باوجود بھی ان کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ اور دوسری بات یہ دیکھا جائے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اب ہر ایک نوجوان کو نوکری دینا بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ روزگار جو ہے وہ خودکار بھی تو بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو یہ بے روزگاری ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ آپ کیا اس بارے میں رائے دیں گے اپنی؟ عبداللہ بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کی وجوہات کی طرف دیکھا جائے تو حل آسانی سے نکل سکتا ہے۔ آپ جو بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں، بالکل یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، لیکن اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طبقاتی تقسیم ہے، کہ ہمارے ہاں کچھ طبقات کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اب سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کی کوئی اچھی سی نوکری ہمیں ملے گی تو ہم کریں گے، ورنہ اور جابز ہم نہیں کریں گے۔ یہی لوگ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو یہی آپ کو ڈلیوری بوائے کے طور پر بھی نظر آئیں گے، پیٹرول پمپ پہ، گیس اسٹیشن کے اوپر پیٹرول بھرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ہر چھوٹا موٹا کام کر لیں گے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جس محنت کو اور جس القاسب و حبیب اللہ اور اس طرح کی جو عزت کے ساتھ کمائے جانے والے کام تھے، ان کو ہم نے آج سمجھ لیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم لوگ بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ مغرب کو، جو مغرب میں خیریں ہمارے ہاں سے اخذ کی ہیں یا لیے ہیں اسلام سے، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ان کی جو ان کی خرافات ہیں اور جو قباحتیں ہیں ان کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ ہمارے ہاں کپڑوں کے ڈیزائن، جوتوں کے ڈیزائن، گھڑیوں کے بارے میں لوگ جو ہے مغرب کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ کام کرنا، انسانوں کے بنیادی حقوق، مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق فراہم کرنے چاہیے، اس کے اوپر ہم لوگ نہیں آتے، محنت سے ہاتھ محسوس کرتے ہیں۔ ابھی جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں، تعلیمی اداروں کا کام اعتماد دینا، تعلیم دینا، شخصیت سازی اور کردار سازی ہوتا ہے، اور یہ جن بااعتماد نوجوانوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اعتماد موجود ہوتا ہے، اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے، محنت سے وہ جو ہے نہیں کتراتے، ان کے لیے مواقع نکل آتے ہیں۔ انسان ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑے جو ہے بینک بیلنس ہو اور بہت بڑا کیپٹل ہو تو اسی سے کام شروع کر سکتا ہے۔ حکومت سے بہت زیادہ توقعات لگانا فی الوقت عبث ہے۔ ہم اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان محنت سے نہ کترائے، جو بھی مواقع اس کو ملے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کے اندر وہ اپنی کھپت کو یقینی بنائے۔
مثال کے طور پہ میں آپ یہ یاد کر رہا تھا کہ ایک اوبر کے نام سے ایک کمپنی ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی سروس کمپنی ہے. ان کی اپنی ایک گاڑی بھی نہیں ہے, صرف ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, لوگوں نے اپنی گاڑیوں اس میں ڈالی ہیں اور لوگ کمائیاں کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے سسٹم ہوتے ہیں, انٹرپرینرشپ ہوتی ہے کہ لوگ مختلف ویب سائٹس کے اوپر اپنا اسٹاک ڈالتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے خریداروں میں مل جاتے ہیں. تو مارکیٹنگ کے اسکلز آنے چاہیے, لوگوں کو ٹیکنالوجی کا استعمال آنا چاہیے. لوگوں کو دیکھیں, ہمارے ہاں جو رجحان ہے لوگوں کے, ان کو سامنے رکھ کے لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کو اس کے مطابق جو ہے خرچ کرنا چاہیے. اور ایک اور بات میں دینی اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف توجہ کم دلائی جاتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نظام کیے ہیں, نظام معیشت ہو یا نظام معاشرت ہو, اس کے نفاذ کا تقاضا مسلمانوں سے ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا, کہ اسی نے تمہیں دنیا میں بنایا ہے, وہ اس کی تعمیر تم سے چاہتا ہے. اور معاشیات کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری گائیڈ لائنس دی ہیں. اس میں جو ایک بنیادی چیز ہے, اللہ کا فیصلہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتا چڑھاتا ہے. تو یہ تصور ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم غیر اسلامی نظام معاش کو اپنائے رکھیں گے اور ہماری معیشت مستحکم ہو جائے گی, یا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو تعامل ہے وہ ان کے. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. یہاں پر چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم رہ گیا, ابھی ہم چلتے ہیں حل کی طرف. آپ نے فرمایا کم رہ گیا, کتنا رہ گیا؟ دیکھیں یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں. یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں خرابیاں ہیں, اس چیز کو ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں بھی کافی ساری ایسی کوتاہیاں ہیں. حکومتی جو انتظامات ہیں بہت کم ہیں. نوجوانوں کے لیے جو اسکیمیں ہیں انتہائی ناقص ان کی کارکردگی ہے, اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. اس چیز کے اوپر کافی ساری محنت ہو سکتی ہے, ابھی ہونی بھی چاہیے. لیکن بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کچھ اور بھی تو طریقے ہیں, کچھ اور بھی ہمارے پاس ایسے راستے ہیں جس سے ہم جو ہے بجائے اس کا, دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ایک طالب علم کو, ٹھیک ہے, ہر ایک جو گریجویٹ بندہ ہے اس کو جاب فراہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے دیکھا جائے اوورآل جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے سب لوگوں کو نوکری دینا یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے برعکس ہم خود سے بھی کچھ ایسی جابس پیدا کر سکتے ہیں, کاروبار بنا سکتے ہیں جس سے ہمارا یہ جو بے روزگاری ہے یہ کم ہو سکے. آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. افضل بھائی, پہلی بات تو یہ کہ جب تک قناعت نہیں آئے گی نا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر نوکری کا مقصد فقط پیسہ بنانا ہے تو آپ 100 کاموں کو تو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اس میں پیسہ کم ہے یا اس میں مطلوبہ پیسے تک پہنچتے پہنچتے وقت اتنا لگے گا, آپ اسے چھوڑ دیں گے. تو سب سے پہلی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اتنا رزق جس سے میں کھا سکوں اور پہن سکوں وہ کافی ہے, باقی اللہ برکت دے, اللہ کی جیسے منشا. تو 100 کام آپ کے سامنے ہیں. وہ یوتھ کلب کے صدر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ محلے کی صفائی کر سکتے ہیں, تو وہ ایک آئیڈیا ہے. میرا چونکہ تعلق ہے تعلیمی میدان سے اور میں کچھ تعلیمی ادارے بھی چلاتا ہوں, آپ یقین کریں ہم ڈھونڈتے پھرتے ہمیں ہمارے مطلب کا ٹیچر نہیں ملتا, باوجود اس کے کہ لوگ روزانہ آتے ہیں, سی وی ڈراپ کر کے جاتے ہیں, ان کو جاب نہیں ملتی. آپ دنیا کی کسی کمپنی میں چلے جائیں, آپ ان سے پوچھیں آپ کے ہاں جتنے ورکرز ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں, 90% کمپنیز کہتی ہیں نہیں ہم مطمئن نہیں ہیں, ہمیں زیادہ اچھے ورکر چاہیے. اور دوسری طرف اس وقت دنیا میں آبادی کا 18% حصہ جو نوجوانوں کا ہے اور 30 سال سے کم عمر کا ہے یا 24 سال سے کم عمر کا ہے وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. صرف پاکستان میں اس کی تعداد اس وقت کہی جا رہی ہے کہ وہ 30% ہے, اور 2/3 آبادی ہماری ان کی ہے جو 30% سے کم ہے, اور ان میں سے 30% ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ قناعت آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی انڈسٹری جس میں سب سے زیادہ پیسہ لگ رہا ہے اور سب سے زیادہ پروفٹ دے رہی ہے وہ کنسٹرکشن نہیں ہے, وہ فوڈ انڈسٹری نہیں ہے, وہ ہیلتھ نہیں ہے, وہ ایجوکیشن ہے.
باقاعدہ بزنس بن چکا ہے، اور اتنی بھاری بھاری فیسیں ہیں کہ انسان چکرا کے رہ جاتا ہے کہ اتنی مہنگی. تو تعلیم ایک بزنس ہے، تو آپ اس بزنس کو للہ فی اللہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ للہ فی اللہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر سے اس وقت سب سے زیادہ فی جو لی جا رہی ہے وہ پلے گروپ میں اور ریسیپشن میں لی جا رہی ہے، جسے ہم پریپ کہتے ہیں، جسے ہم نرسری کہتے ہیں. تو آپ کے گھر میں آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے سرکل آف فرینڈز میں 2-3 لڑکے تعلیم یافتہ ہیں، لڑکیاں تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے گھر میں بہنیں ہیں، کزنز ہیں، محلے میں کچھ لوگ ہیں. ایک لسٹ بنائیے، 8 سے 10 افراد بنیے، گھروں کے 2-3 کمرے لیجئے، ایک گھر کرائے پہ لیجئے، اپنے ہی گھروں میں جگہ خالی کریں، پلے گروپ شروع کر دیں. آپ پلے گروپ میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور عموماً اس کو والد صاحب نہ لینے آتے نہ چھوڑنے جاتے، وین کے وہ بچے ہی نہیں ہوتے، اس کے لیے والدہ کو خود آنا پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے. تو ہمیشہ ہر پیرنٹس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے محلے میں ہو. آپ اپنے محلے میں ایک خوبصورت پلے گروپ دے دیں، آپ ریسیپشن دے دیں، آپ پریپ اور نرسری کی اچھی کلاسز دے دیں، اور اس کے لیے 2 سے 3 کمرے چاہیے اور 2 سے 3 ٹیچرز چاہیے. اس کے بھی کورسز کروائے جاتے ہیں ابتدائی تعلیم کے، خوبصورت اسے بنائیں، تعلیم سے آپ شروع کر لیں. یہاں پر آپ شام میں اچھی اکیڈمی بنا لیں. جو پروگرام کا وقت ہے وہ مختصر سا ہے، یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. یہ تو تعلیم ہماری جو ریگولر تعلیم چل رہی ہے، جو ہم پیسے دے کے جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ اس چیز کے اوپر تو ہم نے بات کر لی. اب ہمارے پاکستانی معاشرے میں الحمدللہ ایک بہترین ہمارے جو مراکز ہیں، مدرسے میں آپ کو بالکل فری تعلیم مل رہی ہے، دینی تعلیم. لیکن دیکھا جائے تو وہاں پر بھی جو نوجوان ہیں وہ جب ڈگری لے لیتے ہیں تو ان کا بھی جو مستقبل ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہر مطلب کہ جو ایک ادارہ ہے، ہر مدرسہ ہر سال تو اتنی ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا. وہ تو اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں وہ تو مطلب مزید خراب، ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. چاہ رہے ہیں کہ علماء زیادہ فارغ ہوتے ہیں اور مدرسوں میں اتنی ویکینسیز نہیں ہیں. جی، تو اب وہ نوجوان ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے جو والدین کا بزنس ہے اس میں جڑ جائیں، دنیا کے کسی بھی کام میں لگ جائیں. یہ ایک غلط ذہن ہے کہ ایک آدمی جو مدرسے سے پڑھ کے نکلتا ہے اسے یا صرف تدریس کرنی چاہیے یا امامت خطابت کرنی چاہیے. ایک عالم اگر وہ کپڑے کی دکان پہ ملازم ہے اور وہ اس کو شریعت کے مطابق کرتا ہے اور جن چیزوں کو دیکھتا ہے غلط ہے وہ مالک کو دھیرے دھیرے بتاتا رہتا ہے، وہ اس پوری مارکیٹ کو اسلامی بنا دے گا. وہ سونے کی مارکیٹ میں جائے گا، پورے وہاں سے سود مٹا دے گا، وہ وہاں سے غلط طریقے لین دین کے مٹا دے گا. ایک عالم کو تو ہر جگہ جانا چاہیے اور اسے کہیں بھی کوئی بھی ملازمت کرنی چاہیے اور وہاں اسے دین کے مسائل بتلانے چاہیے کہ دین کے مسائل کے مطابق یہ تجارت اس طرح ہونی چاہیے، فلاں طریقے ٹھیک ہے اور فلاں طریقے غلط ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مدرسے سے نکلنے والا وہ معاشرے کے حساب سے ڈگری ہولڈر نہ صحیح لیکن تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اس کے پاس قرآن اور حدیث کی اور وحی کی تعلیم ہوتی ہے. صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ یہی انسان ہوتا ہے. اگر یہ اچھے اخلاق کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ کسی مارکیٹ میں کسی لائن میں بیٹھ کے کام کرتا ہے، یہ رکشہ بھی چلائے گا اور میں نے دیکھیں یہ ٹیکسی بھی چلائے گا، کیونکہ مدارس میں پڑھنے والے پٹھانوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور ان کا خاندانی بزنس ہے ٹرانسپورٹ کا، تو وہ رکشے بھی چلا رہے ہیں، ٹیکسیاں بھی چلا رہے ہیں، لیکن وہ صرف نماز کے وقت رک کے نماز پڑھ کے اپنی سواریوں کو اچھے پیغام دے رہے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کا سامان واپس کر کے، وہ گندے شیشے نہ لگا کر، اپنی پیسنجرز کو الٹی سیدھی نظروں سے نہ دیکھ کر، زیادہ کرایہ نہ مانگ کر، وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو میسج دے رہے ہیں. تو اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ اپنے ہر عمل سے اچھا پیغام دے رہے ہوتے ہیں. تو بس ایک قناعت آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی کام کو چھوٹا بڑا نہ سمجھیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم محنت سے اپنا میدان خود بنانا چاہیں. ہم یہ نہ کہیں کہ بنی بنائی جگہ پہ میں جا کر کھڑا ہو جاؤں اور پہلے ہی دن مجھے گاڑی مل جائے اور بنگلہ مل جائے اور بس میں شادی کر لوں. یہ چیزیں نہ ہوں. ہمارے ہاں ایک ذہنیت ہو. ہمارے ہاں ایک آخری بات پہ ہم ختم کرتے ہیں. آپ جاپان جائیے، کسی کے انٹرویو کیجئے، اس سے پوچھیں آپ کیسے کامیاب ہوں گے. وہ آپ کو جو بھی طریقہ بتائے گا اس پلاننگ میں آپ کو لگے گا 5 سے 6 سال ہے. آپ جائیے پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش میں، آپ وہاں کسی سے پوچھئے، اس کے پاس شارٹ کٹ ہوں گے امیر ہونے کے. وہ آپ کو ایسی پلاننگ بتائے گا کہ وہ پریکٹیکل لائف میں قابل عمل ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ آپ کو 3 راتوں میں، 6 راتوں میں، 8 ہفتوں میں امیر کر دے گا وہ آپ کو اپنی پلاننگ میں. اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں، کافی حد تک اس چیز کا بھی ہاں تو وہ راتوں رات جاتے ہیں، وہ ڈکیتی مار کے صبح امیر ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے تو پاکستانیوں کا سب سے زیادہ پیسہ قرض کی اسکیموں میں، 2 نمبر اسکیموں میں، مزاربت کی اسکیموں میں، اسلامک فلاح کی اسکیموں میں، یہ سب سے زیادہ تباہی کا شکار اس لیے ہوتے ہیں. یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنا، میں بحیثیت خود مفتی ہوں لیکن اس کو میں نے اس کا حوالہ نہیں دیکھا، لیکن میں نے سنا ضرور ہے کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو رزق اتارا ہے اس کا 9 حصے تجارت میں اتارا ہے، یعنی زیادہ تجارت میں ہے. اور ایماندار تاجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ہمارے ہاں لڑکا تجارت کو رسک سمجھتا ہے اور بزنس کو سوچتا ہے ہڑتال بھی ہو کرفیو بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے، چھٹی ہو نہ ہو ہمیں تو ہماری تنخواہ ملے گی. جی بالکل، آپ نے یہ بڑی تو تجارت کی طرف جانا چاہیے. بالکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان تھے کال پہ، عبید اللہ قائد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، راجہ ضیاء الحق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور مولانا محمد عمیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالے اور پروگرام میں شرکت کی. اور اینڈ پہ میں اپنے اسٹوڈیو مہمان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ناظرین کو جو ہے وہ اچھے جو اپنے تجربات ہیں ان سے آگاہ کیا. ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی جو قیمتی فیڈ بیک ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.